لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائي گرامی، سورہ دہر، سورہ انسان کی تفسیر، آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں جو ہے آج آپ کے سامنے جو آیت بیان کی جا رہی ہے وہ آیت نمبر 4 ہے کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ دیکھیں، پچھلے درس میں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس انسان کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کر دیا ہے، اب وہ شکران نعمت کرے یا کفران نعمت کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے، قرآن نے بیان کیا اگر کفران نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت اور دردناک ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، کفران نعمت کرنے والا، انکار کرنے والا، منکرین کے لیے پروردگار نے آمادہ جو کیا ہے وہ غل و زنجیر، طوق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ اس سے پہلے والی آیت میں کفر اختیار کرنے والے اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس آیت میں وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو کفر اختیار کرنے والوں کے لیے تیار اور آمادہ کی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ بے شک ہم نے آخرت میں کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں جن سے باندھ کر انہیں دوزخ میں گھسیٹا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زنجیروں میں باندھ کر انہیں گھسیٹا جائے گا، اور ان کے لیے طوق تیار کر رکھا گیا ہے، یعنی طوق میں جو ہے اس کو رکھا جائے گا جو ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ، سعیرہ، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، ان کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے جس میں انہیں جلایا جائے گا۔ اعتدنا، آمادہ کرنا، تیار کرنے کے معنی میں ہے۔ قدرت کاملہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے پروردگار، جو قرآن نے کن فیکون کی منزل کے ذریعے، کن فیکون کے ذریعے اس منزل کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے پاس قدرت مطلقہ ہے۔ اغلال یہاں پہ استعمال کیا ہے جو غل کی جمع ہے، لغت میں طوق، بند اور زنجیر آہنین مراد ہے، یعنی جو لغت میں غل کو استعمال کیا جاتا ہے، اغلال کو استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد جو ہے طوق ہے، بند ہے، طوق بند، اور زنجیر جو آہنین ہے، لوہے کی زنجیریں ہیں، وہ مراد ہیں، جو گردن اور ہاتھ میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں غل و زنجیر کہا جاتا ہے، غل و زنجیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ اور گردن اس طریقے سے باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ کہیں فرار نہ کر سکے اور کہیں اپنی گردن کو بھی جو ہے اوپر نیچے نہ کر سکے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن میں بھی جو ہے سورہ یاسین میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، یعنی آپ غور کریں کہ یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے والی آیت جو ہے سورہ یاسین میں جو ہے وہ ان افراد کا تذکرہ ہوا ہے جو غفلت کرتے ہیں اور غیر مومنین ہیں۔ تو جو غفلت کرنے والے افراد ہیں اور غافلین ہیں اور غیر مومنین ہیں، ان کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں، ہے نا، اغلالاً، ان کی گردنوں ٹھڈی تک، ہے نا، ایسا نہیں کہ ٹھڈی تک جو ہے غل و زنجیر ڈال دیا ہے۔
اپنے سروں کو نہ اوپر کر سکتے نہ نیچے کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ٹھڈی تک جو ہے باندھ دیا گیا ہے، گلو زنجیر میں ڈال دیا گیا ہے کہ اب وہ جو ہے نہ گردن اوپر کر سکتے ہیں نہ نیچے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر جو استعمال کیا ہے کہ یہ قرآن میں سورہ یاسین میں بیان کیا ہے غفلت کرنے والوں کے لیے ہے اور جو غیر مومنین ہیں. یاد رکھیے گا کہ غفلت جو انسان کرتا ہے تو گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. غافلین جو ہوتے ہیں، غفلت کرنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی میں جو ہے قدم آگے بڑھاتے ہیں. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ غفلت جو ہے کن چیزوں سے ہوتی ہے تب انسان جو ہے نافرمان ہوتا ہے؟ دیکھیں غفلت جو ہے کہیں پر بھی ہو، چاہے دنیا میں ہو، دنیاوی چیز کے لیے ہو، چاہے اخروی چیز کے لیے ہو. جب غفلت پیدا ہو جائے کہ نقصان اس کے لیے ہے، ضرر اس کے لیے ہے. کبھی غفلت جو ہے دشمن سے ہو، میں دشمن کو نہیں پہچان پا رہا ہے. بھائی دشمن جو ہے دنیا میں اگر انسان اپنے دشمن سے غفلت کرے گا تو نقصان پہنچے گا اسے. وہ دشمن کیا کون ہے اسے پہچاننا ضروری ہے. اخروی کام کے لیے اگر آپ دیکھیے تو دشمن جو ہے 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں، 3 چیزیں ہیں. ایک شیطان دشمن ہے جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. تب آپ غور کریں کہ اگر انسان غافل ہو جائے شیطان سے تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی برباد ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے ہوائے نفس، خواہشات نفسانیہ، نفس امارہ، یہ سب دشمن ہیں. جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس جو ہے وہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. امارہ بہت زیادہ حکم کرنے والا، تو وہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر یہ کہ پروردگار میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے. تو یاد رکھیں ہمیشہ جو ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں زندگی بسر کرے تاکہ غافلین میں شمار نہ ہو، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہیں. جس طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے یعنی مختلف جگہوں پر جو ہے اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کے ذریعے ان کو بچایا ہے. تو اسی طرح مومنین کے لیے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اگر اللہ کو یاد کرتا رہے گا تو جس طرح اصحاب کہف ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرتا رہا اور ان کو جو ہے یعنی ظالمین سے اور جبارین سے نجات دلائی، اور غار میں جو ہے وہ جب پہنچے ہیں تو اللہ نے ایسا وحشت ناک منظر پیدا کر دیا کہ ظالمین اندر گئے بھی تو ڈر کر الٹے پاؤں بھاگے ہیں. تو آپ غور کیجئے یہ اللہ کی طرف سے روب و دبدبہ پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ سامنے جو ظالمین ہیں، جو جبارین ہیں، ان کے اندر روب و دبدبہ بیٹھ جائے اور پھر وہ کیونکہ اللہ کے ماننے والوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. بہرحال تیسری چیز ہے دنیا. دنیا بھی جو ہے انسان کے دشمن ہے. یعنی اگر دنیا پرست بن جائے انسان اور دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگے گا تو کبھی دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. الدنیا ذلٌ زائل، مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا ایک ایسا سایہ ہے جو زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھیں سایہ یعنی مثال جو دنیا کے دی ہے وہ سائے کی مثال دی ہے. اچھا سائے کی مثال جب دی دنیا کی تو اب آپ غور کریں کہ سایہ کی خاصیت کیا ہوتی ہے. آپ اگر دھوپ میں جا رہے ہیں تو آپ کا ایک سایہ ہوتا ہے. اب آپ جو ہے سایہ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے تو سایہ آپ کے ایک قدم اور آگے بھاگے گا. یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سایہ کے پیچھے آپ بھاگے تو سایہ رک جائے کہ بھائی میرے پیچھے ایک شخص آ رہا ہے. نہیں، آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو وہ بھی ایک قدم آگے بڑھائے گا سایہ، آپ سایہ کو پکڑ نہیں پائیں گے. لیکن اگر سایہ کو پیچھے کر دیجیے آپ اور آپ جو کہتے چلیے تو سایہ پیچھے پیچھے آپ کے چلے گا. یہ نہیں ہوگا سایہ کہے کہ بھیا ہم تو اپنا دوسرا راستہ اپناتے ہیں. نہیں، آپ آگے کے چلیں گے تو آپ کے پیچھے پیچھے سایہ چلے گا. یہی دنیا کی خاصیت ہے کہ دنیا کے پیچھے تم بھاگو گے تو دنیا کبھی ہاتھ نہیں آئے گی.
یہ اسی دلدل ہے، جس طرح کے دلدل میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے، ویسے ہی دنیا پرستی میں انسان جو ہے اس طریقے سے پھنستا چلا جائے گا کہ انسان نہ دنیا کا رہ پائے گا نہ آخرت کا رہ پائے گا۔ اب آپ دیکھیے پسر سعد ملعون جو ہے کربلا کے میدان میں، اس کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ ہمیں دنیا مل جائے، دنیا پرستی اس کے پاس، رائے کی حکومت مل جائے۔ اچھا ٹھیک، رائے کی حکومت کے چکر میں اس نے اتنا بڑا واقعہ جو ہے سانحہ جو ہے پیش آیا، امام حسین السلام ان کے ساتھیوں کو اس نے قتل کیا، شہید کیا، اور ملا کیا اسے؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، خسرت دنیا والآخرہ، نہ رائے کی حکومت ملی، اور آخرت میں جو ہے اس کے لیے آگ آمادہ ہے، جہنم اس کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ انسان دنیا جو دشمن اس کے لیے ہے اس کو پہچانے، غافل نہ رہے۔ لیکن یاد رکھیں مولا نے جو ہے یہاں تک بتایا کہ دنیا جو ہے ایک سانپ کی طرح ہے، یہ بھی کہا ہے۔ سانپ کی خاصیت کیا ہے؟ سانپ کی خاصیت کیا ہے؟ بھائی سانپ جو ہے اوپر سے بڑا نرم، ملائم، خوبصورت نظر آتا ہے، لین، نرم ہے، لیکن اس کا زہر جو ہے وہ قاتل ہوتا ہے۔ ویسے دنیا ہے، دنیا اوپر سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن دنیا جب موقع پاتی ہے تو اس طرح سے ڈستی ہے کہ جس طرح ایک سانپ جو ہے ڈستا ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا برباد کر دیتی ہے انسان کو۔ آپ دیکھیں فرعون، قارون، بہت سارے افراد جو ہیں نمونہ عمل آپ کے سامنے ہیں جس کی طرف جو ہے، لیکن یاد رکھیں دنیا کے بغیر آخرت بھی نہیں ہے۔ بریکٹ میں یہ بھی سن لیجئے آپ، دنیا اتنی مذموم ہے تو دنیا اچھی بھی ہے۔ تو پہچاننا ہے کہ کون سی دنیا اچھی ہے اور کون سی دنیا مذموم ہے۔ ایسی دنیا جو آخرت کو یاد دلائے، ایسی دنیا جو آخرت کو سنوار دے، وہ بہترین دنیا قرار دی گئی ہے۔ بہرحال جو ہے گفتگو تفصیلی نہیں پیش کرنا ہے، اور غفلت انسان جو ہے کبھی کبھی اپنے عمر سے ہوتا ہے، اپنی ایج سے غفلت کرتا ہے۔ اچھا غفلت جو ہے یاد کرنا چاہیے اسے اپنی ولادت کے وقت کو، جس طرح سے اس دن ہم نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تھا کیا، ایک نطفہ تھا، ایک نجس پانی تھا، ہے نا، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی لیے مولانا نجم اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تو سوچ تو صحیح کہ تو تھا کیا، نطفہ، تیری آخر میں کیا حالت ہوگی، جیفا، مردار، ان دونوں کے درمیان کی زندگی تمہاری زندگی ہے۔ موت کو بھول جاتا ہے انسان۔ یاد رکھیے کہ کبھی موت آ سکتی ہے، موت کو یاد رکھنا چاہیے انسان کو، ورنہ کیا ہوگا کہ انسان جب موت آ جاتی ہے تو قرآن کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے تو دنیا میں پلٹا دے تاکہ جو کچھ ہم نے اعمال صالحہ چھوڑ رکھا ہے اسے انجام دے سکوں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز کیا آئے گی؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے تمہیں مہلت دی گئی تو مہلت کا صحیح استعمال تم نے نہیں کیا، اب جو ہے تمہارے لیے وقت نکل چکا ہے۔ تو اس لیے یہاں تک مولا کا جملہ ہے کہ جب بھی تم تشییع جنازے میں جاؤ، کسی جنازے میں شریک ہو، تو یہ سوچو کہ میں مر گیا تھا، مجھے لوگ دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے دنیا میں پلٹا دے، اللہ نے تمہاری بات سن لی اور تمہیں دنیا میں پلٹا دیا۔ اب جو ہے تم نے جو برے کام انجام دیے اس کی توبہ، اور جو نیک کام چھوڑ رکھا ہے اسے پورا کرنا، یہ اپنی ذمہ داری میں شامل کر دیا جائے۔ اچھا تیسری بات ہے کہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے قیامت، وہی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، قیامت کو یاد نہیں رکھتا کہ آخرت بھی کچھ ہے۔ تو اللہ نے جو ہے 309 سال جو اصحاب کہف کو نیند میں رکھ کر
اٹھا کر دنیا والوں کے لیے نمونہ عمل پیش کیا کہ دیکھو جس طرح 309 سال کے بعد ہم نے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کیا، اٹھایا ہے، اسی طریقے سے روز قیامت جو ہے تم لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ جناب عزیر کا قصہ آپ کے سامنے ہے، جناب ابراہیم کا قصہ اس دن بتایا گیا آپ کے سامنے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں پیش نظر ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہی جملہ ہے نا کہ الناس نیام، ہے نا، کیا بتاتے ہیں نبی، کیا فرما رہے ہیں؟ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا، بیدار کب ہوں گے؟ نبی فرما رہے ہیں فیضا ماتو انتبہوا، جب مریں گے نا، موت آئے گی نا، تب ان کو خیال آئے گا او ہو میں کچھ ہوں۔ یعنی جب انسان کے پاس جو ہے مہلت ہے تب تو سو رہا ہے، نیام، خواب میں ہے۔ وہی جو ہے کبھی کبھی یعنی معصوم نے یہ بھی کہا کہ یہ چلتی پھرتی لاش ہے، چلتی پھرتی لاش ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں، اگر اس کو آپ پیش نظر رکھیں تو یہاں تک کہا گیا کہ عالم حی و ان کان میتا، عالم جو ہے زندہ رہتا ہے اگرچہ مر گیا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور جاہل جو ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یعنی انسان اگر جو ہے اپنے یاد میں زندگی بسر کرے کہ میں کیا ہوں، یعنی کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے، من آئینہ الی آئینہ فی آئینہ، یہ تین چیزیں ہیں، کہاں سے آیا، کہاں ہوں اور کہاں جانا ہے، تو انسان کبھی بھی جو ہے غفلت پیدا نہیں کرے گا۔ اچھا، کبھی کبھی جو ہے انسان استعداد سے غفلت پیدا کرتا ہے، استعداد بنے توانائی، انسان کے اندر استعداد ہے، توانائی ہے، بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے، لیکن انسان غفلت کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غفلت کی بنیاد پر جو ہے انسان یعنی دنیا پرستی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یعنی تمام چیزیں جو ہیں کبھی کبھی جو ہے یعنی یہ باتیں جو بتائی گئی ہیں اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے غافل ہوتا ہے، عمر سے غافل ہوتا ہے، دشمن سے غافل ہوتا ہے، تو انسان جو ہے غلط راستے پر آ جاتا ہے۔ تو وہی مطلب یہاں پہ سورہ یاسین میں کیا کہا گیا ہے؟ جو غفلت کرنے والے افراد ہیں ان کو اللہ کہتا ہے کہ ہم غل و زنجیر میں ان کو جکڑ دیں گے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں ایک آیت ہے سورہ غافر، سورہ غافر میں آیت نمبر 71 ہے، جلدی سے آپ کے سامنے کیونکہ لمبی گفتگو ہو گئی، کہ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ غافر میں کہ پروردگار جو ہے بیان کر رہا ہے کہ وہ افراد جو کتاب کی تکذیب کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں یعنی ان کے لیے غل و زنجیر ہے جو کتاب کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رسولوں کے پاس بھیجا ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ان افراد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے غل و زنجیر و سلاسل جو تکذیب کرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھا آپ نے یعنی یہ تمام افراد جو ہے ان کے لیے غل و زنجیر مہیا کیا گیا ہے۔ اچھا، قرآن میں لفظ اغلال جو آیا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں استعمال ہوا ہے نا، دونوں میں استعمال ہوا ہے۔ دنیا میں اغلال جہل اور نادانی کی زنجیریں ہیں، انسان جو ہے دنیا میں جو ہے جو اغلال ان کے لیے معین کیا گیا ہے، مہیا کیا گیا ہے، اس میں جو ہے جہل و نادانی ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان جہالت کی زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے نا۔ تبعیض، بعض طبقاتی زندگی، جیسے مرتبہ جو ہے انسان اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرنا، جیسے ایک زمانے میں تھا سورج کی پوجا کرنے والے ہے نا، چاند کی پوجا کرنے والے، تبعیض، بعض لوگ ہیں۔ خرافات، ہوا ہوس کی زنجیر میں جکڑ جاتا ہے انسان۔ رسول آئے تھے تاکہ ان تمام زنجیروں سے نجات دیں علم و دانش کے ذریعے، یعنی علم جو ہے ان تمام زنجیروں کو ہٹا سکتا ہے۔ انسان اگر علم حاصل کر لے تو سب کچھ اس کے لیے جو ہے
راستہ ہموار ہے۔ آخرت میں اغلال غل و زنجیر عذاب کے عنوان سے ہے، اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا اہل جہنم کے لیے۔ اچھا سلاسل جو ہے بہرحال جو ہے مطلق زنجیر کہتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیں اغلال جو ہے وہ ایک مخصوص زنجیر ہے توق کے ساتھ، اور لیکن سلاسل جو ہے مطلق زنجیر، جتنی بھی زنجیریں ہیں سب کو سلاسل کہا جاتا ہے۔ جو چاہے لوہے کی ہو سکتا ہے لوہے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، یعنی مطلق ہے زنجیر۔ اپنی زنجیر جو آپس میں پیوست ہے نا، ایسی زنجیر ہوتی ہے جو آپس میں پیوست ہوتی ہے، اسے سلاسل کہتے ہیں، اور انسان کو باندھا جاتا ہے۔ یہ ظاہری معنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلاسل شہوات، تمایلات نفسانی اور مادی دنیاوی مسائل جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں انسان گرفتار ہوتا ہے نا، تو اس کو سلاسل کہتے ہیں۔ فرق جو ہے اغلال اور سلاسل میں بہرحال کیا ہے؟ دیکھیں سلاسل ہم نے بتایا کہ مطلق زنجیر کہتے ہیں، اور اغلال جو ہے ایسی زنجیر کہتے ہیں جو صرف گردن میں لگائی جاتی ہے۔ بہرحال جو ہے اس وقت جو ہے اغلال زنجیر کو ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور زنجیر کے ساتھ جو ہے گھسیٹا بھی جائے گا ان کو، ایسا نہیں ہے کہ مطلب چھوڑ دیا جائے گا، گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ اغلال اور سلاسل میں فرق آپ کو بتا دیا گیا کہ تھوڑا سے یعنی الگ الگ جو ہے یہاں پر باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے جو بہرحال جو ہے ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے اپنے فرائض اپنے احکام سے غافل نہ رہے۔ یہ ماہ رمضان جو ہے واقعاً ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر ذرا سے انسان غفلت کرے گا تو اس کے لیے غل و زنجیر مہیا کر دی جائیں گی، اور اس کے لیے جو ہے بہرحال آخرت میں سعیر ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جو افراد جو ہے روزہ نہیں رکھتے، جو افراد جو ہے یعنی روزے سے جو ہے غفلت کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے بہرحال طوق و سلاسل سب کچھ موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک تو اخلاص اس دن بتایا جا کہ خلوص، جب تک خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو، روزے کی اہمیت سامنے نظر نہیں آتی۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ قرآن نے کہا لعلکم تتقون، دیکھیں تتقون جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری۔ اچھا تقوی جو ہے کہتے کہ اس سے حرام چیزوں سے بچنا اور واجبات کو انجام دینا۔ آخرت کی یاد، روزے کے ذریعے انسان آخرت کو یاد کرتا ہے۔ دیکھیں یہی مسئلہ ہے، اس آیت کی اس سے مناسب بات ہے، اس میں خطبہ شعبانیہ میں جو ہے نبی نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ، تم یاد کرو اپنی اس بھوک اور اپنی اس پیاس سے جو اس مہینے میں تم نے جو ہے بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، قیامت کے دن کی پیاس اور قیامت کے دن کی بھوک کو یاد کرو۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اہل ایمان میں سے نہیں ہے اور اللہ کا منکر ہے اور کفران نعمت کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب اس کے لیے آگ کے پردے چاروں طرف سے گھیر لیں گے تو اس کے بعد وہ فریاد کرے گا، استغاثہ کرے گا۔ تو قرآن کا جملہ ہے کہ یغاثو بمائن، اس کی فریاد رسی جو کی جائے گی ایک ایسے پانی سے کی جائے گی جس طریقے سے یعنی تانبے کا برتن اگر پگھلا دیا جائے تو جو پگھلا ہوا پانی آ رہا ہے تانبے کے برتن سے اور گرم پانی ہے، اسی طریقے سے ایسا پانی اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کا چہرہ جو ہے جلے گا۔ تو بہرحال جو ہے یہ تمام باتیں ہیں، تو اس لیے آخرت کی بھوک و پیاس کو یاد کرنے کے لیے روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے جو ہے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات جو کہتے ہیں کہ قابل غور ہے کہ ہر آدمی یعنی روزے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، اما بھائی ہم بیمار ہیں روزہ نہیں رکھتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو عام طور پہ جو ہے بھئی اللہ نے یہی تو کہا کہ تم اپنے بارے میں سمجھو کہ تمہارے نقصان دہ یا نقصان دہ نہیں ہے نا، لیکن اس کا مطلب تو ہے نا کہ انسان ایک بہانہ بنا لے
کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کہتے یہ نہیں کر سکتا، میں تو بیمار ہوں، میں تو احتمال ضرر ہے۔ احتمال ضرر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بیماری کا صرف احتمال روزہ چھوڑنے کا جواز فراہم نہیں کرتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بلکہ احتمال اس حد تک زیادہ ہو کہ خوف اور ڈر کی حالت پیدا ہو جائے۔ یہ اب تو کہتے ہیں روزہ رکھوں گا تو ہماری حالت ہی خراب ہو جائے گی، نقصان ہمارے لیے جو ہے پیدا ہو جائے گا، بیماری ہماری بڑھ جائے گی، یہ ہوتا ہے۔ اگر انسان شک رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، لیکن ڈاکٹر اسے روزہ رکھنے سے منع کر دے، ایسی صورت میں کیا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ یعنی خود انسان جو ہے شک پیدا کر رہا ہے کہ پتہ نہیں نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ماں روزہ نہ رکھنا دو، تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ کیا کرے وہ؟ اگر ڈاکٹر کے کہنے سے اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے اور عقلی طور پر احتمال دے کہ روزہ اس کو نقصان پہنچائے گا تو روزہ نہ رکھے۔ دیکھیں یاد رکھیں، اس میں غور کرنے کی بات ہے، عقلی طور پر سوچیں کہ آخر واقعاً روزہ نقصان دہ ہے نہیں ہے، تب کی بات ہے، احتمال صرف دینا تو ہے نا مطلب ہے۔ ایک ڈاکٹر مجھے روزہ رکھنے سے روک رہا ہے، میں سوال پیدا ہو رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ روزہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ چنانچہ اگر ڈاکٹر کی تشخیص اور اس کے کہنے سے آپ کو اطمینان حاصل نہ ہو یا ضرر کا خوف پیدا نہ ہو تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ صرف بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ انسان روزے سے جو ہے دور رہے، بلکہ جو ہے یہ نہ کہے گا ماں ہم تو بیمار رہتے ہیں۔ ارے بھیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ جو ہے بہانہ بنا دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ انسان یہ دیکھے کہ ایک حد تک جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، تب روزہ چھوڑنے چاہیے اسے، تب وہ جو ہے اس کے لیے روزہ ماہ رمضان میں نہیں ہے۔ بہرحال روزے کی اہمیت ہے، جو ماہ رمضان میں روزے کی فضیلت ہے وہ اور دنوں میں حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے جو ہے کیونکہ اللہ کا مہمان ہے بندہ۔ آئیے مل کے دعا کرتے، پروردگار بحق زہرا و ابیہ و والدہ و بنیہا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین، والسلام علیکم۔